السلام علیکم۔ آج کسی نے پوچھا کہ بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہے، یہ وائرس کا انفیکشن ہے، وائرس میں اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتا، تو اس طرح کے کویسچنز۔ تو بیسک فرق کیا ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ بیکٹیریا وائرس دونوں جو ہے نا مائکروسکوپک یا جو ہے نا خوردبینی جراثیم ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے آس پاس جراثیم ان کی کئی قسمیں ہیں، جن میں بیکٹیریا، وائرس، فنگس، پروٹوزوا جو انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بہت سارے ان میں سے جو ہے مفید بھی ہیں۔ تو آج ہم مینلی بیکٹیریا وائرس کو ٹارگٹ کریں گے اور جو ہے اس میں جو مین فرق ہے وہ بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے بیکٹیریا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیکٹیریا کیا ہے؟ بیکٹیریا ایک جو ہے نا مکمل سیل ہے، ایک ایسا جو خوردبینی جاندار جو ایک مکمل سیل رکھتا ہے، جس میں جو اس کے اسٹرکچر میں ہے، اس کے ارد گرد سیل ممبرین ہوتا ہے، سیل وال ہوتا ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس جو ہے نا، سائٹوپلازم، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اپنی سروائیول خود رکھ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، اور کافی سخت جان، بہت گرم جگہوں میں بھی بیکٹیریا ہیں، ٹھنڈے جگہوں میں بھی ہیں، نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد بھی بیکٹیریا زندہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک مکمل جاندار یعنی کہ یونی سیلولر جاندار جو زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی نسل کو تقسیم در تقسیم آگے بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیکٹیریاز ہیں کس قسم کی بیماری پیدا کرتے ہیں، جو بہت ساری بیماری، جب اینٹی بائیوٹکس نہیں تھی، ان میں سے بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے لاکھوں، ہزاروں، ملینز آف لوگ مر گئے، جن میں سے سب سے جو اہم مثال ہے وہ ہے پلیگ یا بلیک ڈیتھ کا، جو یورپ میں تقریباً 40-50 ملین لوگ اس سے مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے ڈیزیزز ہیں جن کی وجہ سے لوگ مر گئے، آج کل بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن بیکٹیریا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو ہمارے آس پاس اربوں کی تعداد میں بیکٹیریاز ہیں، کھربوں، کروڑوں، سمجھے جو بھی کہیں، ٹریلینز، بلینز، تو اس میں جو میجورٹی ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ بہت سارے بیکٹیریا ہمارے خوراک بنانے میں مدد دیتے ہیں، ہمارے ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں، فرٹیلائزر وغیرہ جو ڈیکمپوز کرنے کی اس میں عمل میں مدد دیتے ہیں، اور ہمارے جسم پہ بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے جو فرینڈلی بیکٹیریا ہیں، جو ہمیں ہیلدی رکھتے ہیں، اور جو دوسرے بیکٹیریاز ہیں جو دشمن بیکٹیریا، ان کی گروتھ کو روک دیتی ہیں۔ بیکٹیریا کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ بیکٹیریا کا علاج، جو بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا ہیں، اس کا علاج اینٹی بائیوٹک سے کرتے ہیں۔ اور اینٹی بائیوٹک مختلف قسم کی ہیں، کئی اقسام کے ہیں، جو مختلف بیکٹیریا، مختلف اقسام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف لڑتے ہیں اور بیماری سے ہمیں بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انفارچونیٹلی جیسے 10-15 سال، 20 سال پہلے ایک اینٹی بائیوٹک بہت سارے بیکٹیریاز کو مارنے میں کامیاب ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس بڑھتا جا رہا ہے، نئے اینٹی بائیوٹکس اتنے تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنا ہم جو ہے ریزسٹنٹ یا طاقتور بیکٹیریا اپنی غلطیوں کی وجہ سے پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ اپنے بچے کو غیر ضروری اینٹی بائیوٹک نہ دیں، بڑوں کو بھی نہ دیں، کیونکہ اس سے ان میں ریزسٹنٹ بڑھتا ہے، کمیونٹی میں ریزسٹنٹ بڑھتا ہے، اور ہماری بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، قوت مدافعت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں وائرس کی طرف۔ وائرس جو ہے سائز میں بیکٹیریا سے بہت چھوٹا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا وائرس بھی یا بڑے سے بڑا وائرس بھی چھوٹے سے چھوٹے بیکٹیریا سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وائرس بیسیکلی ایک جاندار شے نہیں ہے، یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی اپنے نسل کو یا تعداد کو آگے بڑھا سکتا ہے۔
تو وائرس بیسیکلی ایک پروٹین کا یا ڈی این اے کا یا آر این اے کا یا مالیکیولز کا مجموعہ ہے جو اپنی تعداد کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہوسٹ کیسا انسان ہے یا کوئی جانور ہے کوئی جاندار ہے، اس میں جا کے اس کے سیلز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ میٹیریل، اور اس کے سیلز کے اندر جا کے اس کے سیلز سے کہتا ہے کہ اب مجھے آپ ڈیوائڈ کر کے میری تعداد بڑھا دیں. تو اس کے سیل کے کنٹرول کو اس کے سینٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی تعداد اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ سیل تباہ ہو جاتا ہے. پھر وہ سیل سے نکل کے دوسرے سیل میں تقسیم جو ہے جٹ جاتا ہے، اور پھر تقسیم در تقسیم بڑھتا رہتا ہے. وائرسز انتہائی خطرناک وائرسز ہماری انسانی ہسٹری میں رہ چکے ہیں. جیسے آپ اسپینش فلو کو دیکھیں، تقریباً 1819 کے آس پاس یا 1918 کے آس پاس تو وہ اس میں ملینز آف لوگ مر گئے. اسی طرح جو ہے چیچک سے اتنے لوگ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے وائرسز پولیو سے اتنے لوگ مر گئے. حال ہی میں آپ دیکھیں تو 1980 کے بعد HIV یا ایڈز وائرس کی پینڈیمک سے اتنے لوگ جو ہے نا موت کا شکار ہوئے. آج کل دیکھیں تو COVID-19 جو ہے اس کی وجہ سے ہم اتنے تکلیف میں ہیں، کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. اور جو ہے نا وائرس کا یہ ہے کہ نئے وائرسز آتے رہتے ہیں. اب مستقبل میں پتہ نہیں کیا کیا آنے والا ہے، لیکن وائرس کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ وہ جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں وہ اتنے آسانی سے وائرس کو نہیں مارتے. بہت کم جو ہے وائرس کے خلاف دوائیاں ہیں جو کچھ وائرس کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں، لیکن بے شمار وائرسز ایسے ہیں جن کا علاج اینٹی وائرل ڈرگ سے بہت مشکل ہے. تو ایک تو طریقہ اس کا ویکسین بنانا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک کووڈ پہ ویکسین سے جو ہے قابو پایا جا چکا ہے. اب سمرائز کریں تو بیسیکلی جو بیکٹیریا کا ہے وہ اس کا سائز بڑا ہے. بیکٹیریا ایک مکمل جاندار ہے، خود ہی اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، خود ہی اپنے نسل کو آگے بڑھاتا ہے. جبکہ وائرس ایک جاندار نہیں ہے، ایک میٹیریل ہے، ایک مالیکیول ہے، ٹھیک ہے. DNA پروٹین ہے جو جا کے دوسرے سیل میں زندہ سیل میں جا کے اس پہ کنٹرول کر کے اور اس کو سیل کے ذریعے اپنے آپ کو تقسیم کر کے اپنے تعداد کو بڑھاتا ہے اور جو ہوسٹ ہے اس کو بیمار کرتا ہے. امید ہے آپ کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو گیا ہو. اگر آپ کو کوئی کوسچنز ہیں تو پھر آپ کمنٹ کریں یا پھر اس میں ہمیں میسیج کریں. انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.